جو اللہ کے نبی نے ایک بات ہمیں بتا دی کہ سورہ کہف وہ چیز ہے کہ جو آپ کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ ہم نے ایک بات تو یہ دیکھنی ہے کہ شدید ترین فتنوں میں سے سب سے اشد جو ہے، سب سے بڑا فتنہ وہ دجال کا فتنہ ہے، اور دوسری بات ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس سے تحفظ کا ذریعہ سورہ کہف کی ایک روایت میں ابتدائی 10 آیات ہیں، ایک روایت میں آخری ہیں، اور ایک وہ روایت ہے جس میں کہا جو جمعے کے دن پوری سورہ کہف پڑھے گا اسے ایسا نور مل جائے گا، ایسی سمجھ عطا ہو جائے گی، اسے دین کی وہ گہرائی نصیب ہو جائے گی کہ اب اسے دجال کے ماتھے پر کاف فا را لکھا ہوا دیکھنا مشکل نہیں رہے گا، پڑھا لکھا ہو کہ ان پڑھ ہو۔ لہذا ہم نے فوکس اس پر کرنا ہے آج اس موقع پر۔ اس سورہ مبارکہ کی 110 آیات ہیں، 12 رکوع ہیں، بظاہر متفرق جو ہے وہ موضوعات اس میں زیر بحث آئے ہیں، لیکن اگر ذرا گہرائی میں اتر کر دیکھا جائے تو یہ ایک ہی تانا بانا ہے کہ جس میں یہ پوری سورہ مبارکہ بنی ہوئی ہے، اور جو بھی واقعات بھی آئے ہیں وہ بھی اس خاص جو مرکزی مضمون ہے اس سے متعلق ہے۔ اس دجال کے حوالے سے یا دجالیت کے حوالے سے ایک اور جو اہم ترین بات یہ ہے کہ دجال کا شکار ہونے کا زیادہ امکان انہی لوگوں کا ہوگا کہ جیسے میں نے کہا کہ جو اپنے نفسانی خواہشات کے دل دادا ہوں یا دنیا پرست ہوں۔ بڑی عجیب بات یہ ہے کہ سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل یہ دونوں جڑ کر آئی ہیں اور قرآن مجید کے درمیان میں ہیں، اور ہم نے پرسوں ایک حدیث سنی تھی کہ جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے ایسے ہی دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ پوچھا گیا ما جلاؤ ہاں یا رسول اللہ، اس دل کے زنگ کی جلا کیا ہے، کیسے اس کو تازہ کریں، اس کی تجدید کیسے کریں اگر زنگ آلود ہو جائے؟ تو حضور نے فرمایا کثرت و ذکر القرآن تلاوت القرآن، کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، بکثرت موت کو یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ تو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کو اگر آپ دیکھیں تو سورہ بنی اسرائیل میں زیادہ زور تلاوت القرآن پر ہے، اور سورہ کہف کے اندر زیادہ زور اس دنیا کی بے بذاتی پر، اس کے بے ثباتی پر، اس کے فانی ہونے پر، اس کے ایک فریبی زینت ہونے پر۔ زینت بھی وہ زینت جو انسان کو جھانکا دینے والی ہو، جھانسا دینے والی ہو، فریب میں مبتلا کرنے والی ہو۔ تو گویا سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل مل کر اس حقیقت کی تکمیل کر دیتی ہیں کہ جو کسی قوم کے زوال کا باعث بھی بنتی ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت، اور جو دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا بھی جو علاج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ بھی اگر ان دونوں صورتوں کو پیش نظر رکھا جائے تو اس کے حوالے سے اس کا بھی علاج ہے۔ تو جو سورہ کہف ہے یہ در حقیقت دنیا کی حقیقت کو کھول کر ہمارے سامنے بیان کرتی ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں بتائیں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ سب سے زیادہ خسارہ تو ہے نا والعصر ان الانسان لفی خسر، لیکن کسی کا تھوڑا خسارہ ہے، کسی کا بہت زیادہ خسارہ، اکثر بہت زیادہ خسارہ۔ پھر اس کے بعد بتایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ کہ جن کی کل محنت دنیا میں گم ہو گئی۔ اب اس کو اگر اس قرآن مجید کے اس اسلوب میں سورہ کہف کے میں رکھ کے دیکھیں تو دنیا کو ہم نے زینت بخشی، اس زینت کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، یا یوں دیکھیں کہ جنت بنانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اپنے اوقات لگانے پڑیں گے، کیریئر بنانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، صبح و شام ایک کرنے پڑیں گے، دن رات ایک کرنے پڑیں گے، بلکہ تب کیریئر بنتا ہے، تب بندہ شائن کرتا ہے اپنے پروفیشن میں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اعمال کے اعتبار سے ضل سعیہم، جن کی گم ہو گئی محنت فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، سمجھتے یہ رہے کہ بہت عمدہ صنعت ہے، بڑی کاریگری ہے جو وہ کر رہے ہیں، بہت حسن ہے، خوبصورتی ہے، بڑی لذت ہے، لطف ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، ان کے نام جو مرضی ہوں، تو یہ بے شک اعلان کرتے پھرتے ہو، کتاب کو چومتے ہوں، لیکن یہ کافر ہیں۔
उलाइक अल्लज़ीना कफरू बिआयाति रब्बिहिम व लिकाई, आखिरत को भी नहीं मानते, ये दुनिया ही की जन्नत की जुस्तजू में लगे हैं। आखिरत की जन्नत की अगर कोई फिक्र होए भी तो चुंगे में मिल गई तो ठीक है, वगरना कोई इतनी परवाह नहीं है। उससे ज्यादा परवाह तो इतनी है कि ठीक है, हराम की दौलत इतनी जमा की है, एक मजार भी बना दिया। या जो ये समझे अकीदे के लिहाज से कि नहीं मजार बनाना ठीक नहीं है, तो वो मस्जिद बना देता है, या उमरा कर लेता है, या हज फरमा लेगा, या कोई और नेकी का खाता खोल लेगा, लेकिन जिंदगी का असल धारा उसी हयात दुनिया के अंदर बहता रहे। ये छोटी सी नाली को निकाल कर दिल के बहलाने के लिए कोई नाली बना लेगा और समझेगा कि इसके नतीजे में मुझे जन्नत मिल जाए, लेकिन अल्लाह की निगाह में ये काफिर हुई, ये आखिरत की मुलाकात के भी मुतमन्नी नहीं। वलिकाई लिहाजा फहबतत अमालुहुम, तो जो अगर कोई नेकी की नाली बनाई हुई भी थी, कोई नहर निकाली हुई भी थी, कोई अच्छे काम किए हुए भी थे, वो सब अकारत चले गए, रायगां चले गए। और आपको मालूम है 2-3 मकामात कुरान मजीद के और भी हैं जिसमें इस हकीकत पर रोशनी पड़ती है। ऐसे अमाल फिर अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होंगे। ज़ालिका जज़ाओहुम जहन्नम फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामत वज़ना, बल्कि इनका क्या हिसाब किताब लेना, इनके लिए तो हम तराजू नस्ब ही नहीं करेंगे। जैसे बेशुमार लोग अल्लाह ताला के फजलो रहमत से बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे, तो बेशुमार लोग वो होंगे कि जो बगैर हिसाब किताब के जहन्नम में जाएंगे। ज़ालिका जज़ाउहुम जहन्नम, और ये जहन्नम उनकी जजा है, ये अल्लाह का जुल्म नहीं है, ये कोई ज्यादती नहीं है। असल में जो उनकी आदतें हैं उसके सिवा उनके लिए कोई और जगह हो ही नहीं सकती। अब एक शख्स का मामला ये है कि उसे बेहयाई पसंद है, उसकी लत पड़ गई है, उसको जो समझिए कि मौलवी देख के उसे चिढ़ होती है, देखते ही मौलवी उस पर एक नागवारी आ जाती है, और बुरका देख के तो उसकी तो क्या पूछते हैं अबूसन कम तरीरा। अब उसको आप जन्नत में ले जाएं तो उसको तो मुसीबत में डाल दिया आपने। ज़ालिका जज़ाउहुम जहन्नम, इसके सिवा उनकी कोई जजा है ही नहीं, इसी काबिल हैं कि जहन्नम में जाएं। दुनिया में भी लड़ते रहे, वहां भी लड़ते रहेंगे। वत्तखज़ू आयाती व रुसुली हुज़ुआ, और यही वो थे जिन्होंने मेरी आयात को भी और रसूलों को भी मजाक बनाया था।